معزز سامعین، قرآن مجید کے نام پر ایک زمانے میں بہت بڑا فتنہ برپا کیا گیا تھا۔ ہزاروں علماء اور عام لوگ صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے کہ وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام کہتے تھے۔ یہ فتنہ برپا کرنے والا شخص قاضی احمد بن ابو داؤد تھا۔ بہت بڑا عالم و فاضل ہونے کے باوجود معتزلی عقیدہ کا مالک تھا۔ بنو عباس کا اہم خلیفہ مامون اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اسے اپنے قریب رکھتا تھا۔ اسی لیے اس معتزلی عالم نے خلیفہ مامون کو یہ پٹی پڑھائی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور چونکہ آپ خلیفہ ہیں اس لیے آپ کی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عقیدے کی اشاعت کی جائے۔ قاضی احمد کی بات مان کر خلیفہ نے 218 ہجری میں پورے عالم اسلام میں ایک تفصیلی فرمان جاری کیا۔ اس فرمان میں عام مسلمانوں خاص کر محدثین کی سخت الفاظ میں مذمت تھی۔ انہیں خلق قرآن کا عقیدہ نہ ماننے کی وجہ سے گمراہ اور بدترین لوگ قرار دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی والی بغداد کو حکم دیا گیا تھا کہ جو علماء اس عقیدے کو قبول نہ کریں انہیں عہدوں سے معزول کر کے خلیفہ کو اطلاع دی جائے، اور صوبہ داروں کو اس کی نقول بھیج کر پابند کیا گیا تھا کہ اپنے اپنے صوبوں کے قاضیوں سے ان کا عقیدہ پوچھیں، جو انکار کرے اسے معزول کر دیا جائے۔ اس کے بعد مامون نے حاکم بغداد کو ایک اور مراسلہ بھیجا جس میں کہا گیا تھا قاضیوں کے علاوہ دیگر مشہور علماء کو بھی جمع کر کے ان کا عقیدہ پوچھا جائے اور ان کے جوابات خلیفہ کو بھیج دیے جائیں۔ اسحاق بن ابراہیم نے مشاہیر علماء کو بلوا کر ان سے سوال و جواب کیے۔ کسی نے کہا کہ اس بارے میں خاموشی اختیار کرنا بہتر، کسی نے گول مول بات کی اور کسی نے جان بچانے کے لیے تائید بھی کر دی اور کسی نے انکار تک کر دی۔ امام احمد بن حنبل بھی انکار کرنے والوں میں شامل تھے۔ امام احمد بن حنبل کا تعلق محدثین و فقہاء کے طبقے سے تھا۔ امام صاحب معتزلہ کی فلسفیانہ تعبیرات سے اظہار بیزاری کرتے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ کلام اللہ، رویت باری اور اس جیسے مسائل کی صحیح تعبیر وہی ہے جو اسلاف سے چلی آتی ہے، بس اسی پر اجمالی ایمان رکھ لینا ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر فلسفیانہ طرز اختیار کرنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لیے ان کا جواب تھا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے سوا میں کچھ نہیں کہتا۔ خلیفہ مامون نے جب امام احمد بن حنبل کا جواب پڑھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے بعد مامون نے ان علماء کو جو اس کی بات نہیں مان رہے تھے گرفتار کر کے پابہ زنجیر طرطوس کے محاذ پر اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ اس سختی نے بڑے بڑے علماء کو مرعوب کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر علماء نے بادل ناخواستہ مامون کی تائید کر دی۔ چونکہ علماء بغداد میں سے صرف امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح رحمہم اللہ تعالی ثابت قدم رہے تھے، اس لیے مامون کے حکم کے مطابق ان دونوں کو پابہ زنجیر ایک ہی اونٹ پر بٹھا کر شام روانہ کر دیا گیا۔ اس وقت تمام مسلمانوں میں ایک بے چینی پھیلی ہوئی تھی کہ دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر یہ دونوں حضرات بھی جھک جاتے تو پھر امت کا خدا حافظ تھا۔ شہری تو کیا، دیہاتی بھی اس عقیدے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے جو اسلاف سے منقول چلا آ رہا تھا، مگر اس صحیح عقیدے کی بقا علماء کی استقامت پر منحصر تھی۔ یہ حضرات جب راہبہ کے مقام پر پہنچے تو ایک عرب بدو عبداللہ بن عامر آ کر ملا اور اس نے امام احمد بن حنبل سے کہا، قوم کے نمائندے بن کر جا رہے ہو، کہیں قوم کے لیے منحوس ثابت نہ ہو جانا۔ آج تم امت کے پیشوا ہو، بچتے رہنا کہ کہیں تم نے یہ غلط عقیدہ مان لیا تو باقی سب لوگ مان لیں گے۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اپنی بات پر جمے رہنا، تمہارے اور جنت کے درمیان بس قتل ہو جانے کی دیر ہے، اور قتل نہ بھی ہوئے تب بھی ایک دن مرو گے تو ضرور، لیکن اگر ثابت قدم رہ کر جیے تو نیک نامی تمہارے مقدر میں ضرور آئے گی۔ امام صاحب فرماتے تھے کہ اس کی بات نے میرے عزم کو اور مضبوط کر دیا کہ میں حکومت کا موقف ہرگز نہیں مانوں گا، کچھ بھی ہو جائے خلیفہ کے سامنے سر تو کٹوا دوں گا لیکن سر جھکانے کی غلطی نہیں کروں گا۔ امام صاحب کی مامون کے پاس پہنچنے میں ایک دن کی مسافت رہ گئی تھی کہ ایک سرکاری نوکر روتا ہوا امام صاحب کے پاس آیا اور بولا، مجھے کتنا دکھ ہو رہا ہے کہ مامون ایک بالکل نئی تلوار تیار کیے اور چمڑے کا ایک بالکل نیا فرش بچھائے بیٹھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے عقیدہ تبدیل نہ کیا تو وہ اسی تلوار سے آپ کو مار ڈالے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بے اختیار گھٹنوں کے بل گر گئے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر مناجات کی اور بولے، اے اللہ، تیری بردباری سے اس فاسق کو کتنا دھوکہ ہو رہا ہے کہ وہ تیرے دوستوں کو کوڑوں اور قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرا کلام مخلوق نہیں تو ہمیں مامون کے شر سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دیکھیے کہ ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوئی تھی کہ مامون کے انتقال کی خبر آ گئی۔ چنانچہ سرکاری
سرکاری افسران نے امام احمد اور محمد بن نوح کو دوسرے قیدیوں کے ساتھ بغداد واپس روانہ کر دیا، لیکن بیڑیاں اب بھی ان کے پاؤں میں اسی طرح بندھی ہوئی تھی۔ سفر کی مشقت کی وجہ سے محمد بن نوح راستے میں وفات پا گئے۔ امام احمد رمضان المبارک 218 ہجری میں واپس بغداد تو پہنچے، لیکن سفر کے سخت مصائب جھیل کر وہ بیمار پڑ چکے تھے۔ حالانکہ ان کی عمر اس وقت 60 برس کے قریب تھی، لیکن انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا اور وہاں بھی انہیں 2 بیڑیاں مسلسل لگی رہتی تھی۔ تاریخ تبری میں ہے کہ امام احمد اسی حالت میں قیدیوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ معزز سامعین، ہم اپنی بات یہیں سے شروع کریں گے، لیکن آپ درمیان میں یہ جان لیں کہ مامون کی موت کیسے ہوئی تھی۔ مامون کی موت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دن صبح اسے تازہ پسندیدہ کھجوریں پیش کی گئی۔ مامون نے وہ کھجوریں مزے سے نوش کی اور پھر نہر کا ٹھنڈا ٹھار پانی پیا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو مامون کو بدن میں کچھ حرارت سی محسوس ہوئی۔ یہ ہلکا سا بخار تھا، لیکن بڑھتا چلا گیا۔ آخرکار حالت غیر ہو گئی اور موت کے سائے آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو چلا تو اس نے اپنے بھائی ابو اسحاق کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یہ وہی ابو اسحاق ہے جو بعد میں معتصم باللہ کے لقب سے مشہور ہوا۔ مامون نے مرتے ہوئے اپنے جانشین کو وصیت کرتے ہوئے کہا، قرآن کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا جو میرا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ معتصم نے اختیارات سنبھالنے کے بعد خلیفہ مامون کی وصیت کے مطابق کارروائی شروع کر دی اور مامون سے کہیں زیادہ انتہا پسندی کا ثبوت دیا۔ معتصم نے اس حوالے سے معلومات اکٹھی کی تو اسے بتایا گیا کہ اب عالم اسلام کی نمایاں ہستیوں میں سے صرف ایک امام احمد بن حنبل ہی رہ گئے ہیں جو استقامت و عزیمت کا ایک نیا باب رقم کرتے ہوئے صحابہ، تابعین اور اسلاف کے مسلک و مشرب کو ببانگ دہل بیان کر رہے تھے۔ وہ کسی سزا سے خوف زدہ تھے اور نہ ہی کسی سمجھوتے پر آمادہ۔ لہٰذا جب معتصم نے خلق قرآن کے مسئلے میں علماء کو جبراً ہم نوا بنانے کی کوشش کی تو امام احمد بن حنبل نے بھانپ لیا کہ گمراہی کے اس طوفان کو، جس کی سرپرستی خود خلافت عباسیہ کر رہی ہے، جان پر کھیل کر روکنا ضروری ہے، ورنہ حقیقی اور سچے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے پوری امت کی جانب سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے حکومت اور معتزلہ کے موقف کی اس شدت سے تردید کی کہ قصر خلافت کی دیواریں لرز کر رہ گئیں اور حق کی صدائے باز گشت سے مشرق و مغرب میں زلزلہ سا آ گیا۔ ناظرین، آگے جو کچھ ہوا وہ پہلے سے کہیں زیادہ دردناک تھا، جس کی تفصیل امام احمد بن حنبل کی اپنی زبانی جو البدایہ والنہایہ میں موجود ہے ہم آپ کو سنائیں گے۔ لیکن آپ جان لیں کہ امام احمد بن حنبل نے تقریباً 2.5 سال جیل میں گزارے۔ اس دوران انہیں بار بار ڈرا دھمکا کر کوشش کی گئی کہ وہ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں اور قرآن مجید کو مخلوق کہہ دیں، مگر امام صاحب کمال پامردی سے حق پر جمے رہے۔ آخر رمضان المبارک 221 ہجری میں معتصم نے امام احمد بن حنبل کو حتمی فیصلے کے لیے دربار میں طلب کیا۔ امام صاحب معتصم کے دربار میں پیش آئے واقعے کی رویداد خود یوں سناتے ہیں۔ فرماتے تھے، جب معتصم نے مجھے بلوایا تو میرے پیروں میں مزید بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ میں ان کے بوجھ کی وجہ سے چل نہیں سکتا تھا۔ میں نے انہیں ازار بند میں باندھ کر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ جب ہم باب البستان پہنچے تو میرے لیے سواری لائی گئی اور سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، پاؤں میں بھاری بیڑیاں تھیں۔ میں سوار ہونے کی کوشش میں کئی بار منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ کسی نہ کسی طرح سوار ہوا اور معتصم کے محل تک جا پہنچا اور مجھے ایک اندھیری کوٹری میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور وہاں روشنی کے لیے کوئی چراغ نہیں تھا۔ میں نے نماز کے لیے تیمم کرنا چاہا اور ہاتھ بڑھایا تو پانی کا ایک پیالہ اور تشت رکھا ہوا تھا۔ میں نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ اگلے دن معتصم کا قاصد آیا اور مجھے دربار میں لے گیا۔ وہاں معتصم کے ساتھ قاضی ابن ابی داؤد اور ان کے حامی درباریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ابو عبد الرحمن شافعی بھی حاضر تھے اور ابھی 2 آدمیوں کے سر قلم کیے گئے تھے۔ میں نے ابو عبد الرحمن شافعی سے کہا، تمہیں امام شافعی رحمہ اللہ سے مسح کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ یہ سن کر ابن ابی داؤد نے کہا، دیکھو اس آدمی کی گردن کٹنے کو ہے مگر یہ فقہ کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ معتصم نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ۔ وہ مجھے برابر آگے بلاتا رہا یہاں تک کہ میں اس کے بالکل قریب چلا گیا۔ میں بیڑیوں کے وزن سے بے حال تھا۔ اس نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا، مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کس چیز کی دعوت دی ہے؟
اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا لا الہ الا اللہ کی۔ میں نے کہا میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں نے پھر کہا آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ جب عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ وہ بولے کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا اور مال غنیمت سے خمس نکالنا۔ معتصم نے کہا اگر آپ گزشتہ خلیفہ کے ہاتھ میں نہ آئے ہوتے تو میں آپ کو کچھ نہ کہتا۔ پھر عبد الرحمن بن اسحاق سے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس شخص کی آزمائش کو ختم کر دو؟ میں نے پھر کہا اللہ اکبر، یعنی اس مسئلے میں مسلمانوں کے لیے وسعت ہے۔ خلیفہ نے حاضرین سے کہا ان سے بحث کرو۔ عبد الرحمن بن اسحاق نے کہا آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ اللہ کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ چپ رہا۔ میں نے کہا امیر المؤمنین قرآن اللہ کے علم کا حصہ ہے۔ جس نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ معتصم خاموش کھڑا رہا۔ درباری کہنے لگے امیر المؤمنین اس نے آپ کو کافر قرار دے دیا ہے اور ہمیں بھی۔ معتصم نے کوئی توجہ نہ دی۔ ابو عبد الرحمن بن اسحاق نے کہا قرآن نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ موجود تھا۔ میں نے کہا کیا اللہ اپنی صفت علم کے بغیر بھی موجود ہو سکتا ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ اب ایک آدمی ادھر سے بات کرتا اور میں اسے جواب دیتا، اور دوسرا آدمی ادھر سے بولتا اور میں اسے بھی لاجواب کر دیتا۔ خلیفہ مجھ سے کہتا احمد آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا آپ قرآن و حدیث سے مجھے کوئی دلیل لا دیں میں مان لوں گا۔ احمد بن ابی داؤد کہنے لگا کیا تم قرآن یا حدیث کے سوا کوئی بات نہیں مانو گے؟ میں نے کہا کیا اسلام کا دار و مدار قرآن و حدیث پر ہی نہیں ہے؟ معتصم کہنے لگا اگر آپ میری بات مان لیں اور قرآن کو مخلوق کہہ دیں تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھول دوں گا اور فوج سمیت آپ کے دروازے پر حاضری دوں گا۔ اور پھر کہنے لگا احمد میں آپ سے نرمی سے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کا ایسا ہی خیال ہے جیسے اپنے بیٹے ہارون کا۔ اب آپ اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں پھر وہی بات کہتا قرآن و حدیث سے مجھے کوئی دلیل لا دیں میں مان لوں گا۔ پاس ہی کھڑا ہوا احمد بن ابو داؤد کہنے لگا امیر المؤمنین یہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا بدعتی شخص ہے، آپ کے قاضی اور فقہا موجود ہیں ان سے پوچھ لیں۔ معتصم ان سے پوچھتا وہ وہی کہتے جو ابن ابو داؤد کہتا تھا۔ بہت دیر گزر گئی، آخر معتصم تھک گیا اور مجھے پھر اسی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اگلے روز مجھے پھر بلایا گیا اور مناظرہ ہوتا رہا۔ میں سب کو جواب دیتا رہا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ معتصم پھر اکتا گیا تو حکم دیا کہ انہیں لے جاؤ۔ تیسری رات مجھے اندازہ ہو گیا کہ کل کچھ ضرور ہوگا۔ میں نے ڈوری منگوا کر اپنی بیڑیوں کو مضبوط باندھ لیا اور ازار بند کو خوب کس لیا کہ کل کہیں سزا کے دوران برہنہ نہ ہو جاؤں۔ تیسرے روز مجھے پھر بلوایا گیا۔ میں ڈیوڑیاں طے کرتا ہوا دربار میں پہنچا، دیکھا کہ کچھ لوگ تلواریں سونتے اور کوڑے لیے کھڑے ہیں۔ گزشتہ 2 دن کے بہت سے حاضرین آج نہیں تھے۔ جب میں معتصم کے پاس پہنچا تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر حاضرین سے کہا ان سے مناظرہ کرو۔ لوگ بحث کرنے لگے، میں ایک ایک کو جواب دیتا رہا۔ میری آواز سب پر غالب تھی۔ جب سب چپ ہو جاتے تو احمد بن ابی داؤد بولنے لگ جاتا۔ وہ ان سب سے بڑھ کر جاہل تھا۔ ان لوگوں کو سنن و آثار کا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ احادیث کا انکار کر دیتے تھے اور ان سے استدلال کی تردید کرتے تھے۔ میں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صحیح حدیث سنائی تو وہ اسے ضعیف بتانے لگے اور اس کی سند اور راویوں پر اعتراض کرنے لگے۔ معتصم مجھے کہتا احمد مان جائیں میں آپ کو مقرب بنا لوں گا، آپ دربار میں جگہ پا جائیں گے۔ میں پھر کہتا قرآن و حدیث سے مجھے کوئی دلیل لا دیں میں مان لوں گا۔ جب دیر ہو گئی تو مجھے الگ کر دیا گیا اور خلیفہ حاضرین سے کچھ کہنے لگا۔ پھر مجھے بلا کر کہا احمد اللہ آپ پر رحم کرے، میری بات مان لیں، میں خود آپ کو رہا کروں گا۔ لیکن میں نے پھر وہی جواب دیا۔ معتصم کے درباریوں نے کہا امیر المؤمنین یہ کافر بے ہدایت اور گمراہی پھیلانے والا آدمی ہے۔ بغداد کے حاکم اسحاق بن ابراہیم نے کہا یہ سیاست کے خلاف ہوگا کہ آپ اسے چھوڑ دیں، لوگ کہیں گے کہ ایک آدمی کو 2 خلفاء قابو نہیں کر سکے۔ یہ سن کر معتصم غصے سے لال پیلا ہو گیا، حالانکہ وہ بہت نرم طبع کا مالک تھا، اور وہ چلایا پکڑو اور گھسیٹو، یہ کہہ کر وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ جلادوں اور کوڑے لگانے والوں کو بلایا گیا، مجھے پکڑ کر گھسیٹا جانے لگا۔ میرے کپڑے اتار لیے گئے، میرے لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک سلا ہوا تھا، وہ لباس بھی ان لوگوں نے چھین لیا اور صرف تہ بند باقی رہ گیا تھا۔ مجھے ٹکٹکی کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے کہا امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کا خون حلال نہیں سوائے اس کے کہ وہ کسی کو قتل کرے یا شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے یا دین سے نکل جائے۔ میں نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا ہے۔
یہ بھی فرمان نبوی ہے کہ جب لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو ان کی جانیں اور اموال محفوظ ہو جاتی ہیں، تو آپ میرا خون کیوں بہانا چاہتے ہیں؟ امیر المؤمنین، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کریں کہ وہاں آپ اسی طرح کھڑے ہوں گے جیسے آج یہاں میں کھڑا کیا گیا۔ یہ سن کر معتصم کا کچھ ارادہ بدلنے لگا، مگر درباری مسلسل کہتے رہے، امیر المؤمنین یہ کافر بے ہدایت اور گمراہی پھیلانے والا آدمی ہے۔ تب معتصم نے حکم دیا اور مجھے 2 ستونوں کے درمیان ایک کرسی پر کھڑا کر دیا گیا۔ معزز سامعین، تاریخ الاسلام للذہبی کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا تھا اور ستمبر کے گرم دن تھے، اور امام صاحب پابندی سے روزے بھی رکھ رہے تھے۔ چنانچہ امام صاحب آگے کا واقعہ یوں نقل کرتے ہیں کہ کوڑے مارنے والے کوڑے لے کر آ گئے اور ایک آدمی پوری قوت سے مجھے 2 کوڑے مارتا تھا۔ معتصم کہتا تھا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور زور سے مار۔ عجیف نامی ایک آدمی مجھے اپنی تلوار کے دستے سے ٹہوکا دیتا اور کہتا، تم ان سب پر غالب آنا چاہتے تھے۔ پھر دوسرا آدمی آگے آتا اور 2 کوڑے لگاتا۔ 19 کوڑوں کے بعد معتصم میرے پاس آیا اور بولا، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ واللہ مجھے تمہارا بہت خیال ہے، مگر میں کوئی بات قبول نہیں کر رہا تھا۔ کوئی کہتا، اللہ کے بندے خلیفہ تمہارے سر پر کھڑے ہیں۔ کوئی کہتا، امیر المؤمنین آپ روزے سے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہیں۔ معتصم پھر مجھ سے بات کرتا، میں وہی بات دہرا دیتا۔ وہ پھر جلاد کو حکم دیتا کہ پوری قوت سے کوڑے لگاؤ۔ اس دوران میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو دیکھا بیڑیاں کھول دی گئی ہیں۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، ہم نے تمہیں اوندے منہ گرایا تھا اور پیروں سے روندا بھی تھا۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا چلا۔ معزز سامعین، دربار کی اس فضا سے ظاہر ہوتا ہے کہ معتصم ذاتی طور پر امام احمد سے رعایت کرنا چاہتا تھا، مگر قاضی ابن ابی داؤد معتزلی اسے برابر اشتعال دلاتا رہا اور اس کی حمیت پر چوٹ کرتا رہا کہ لوگ کیا کہیں گے، خلیفہ اپنے بھائی کے مذہب سے ہٹ گیا ہے۔ اس طرح معتصم کو غصہ دلایا گیا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ معتصم کو جب غصہ آتا تھا تو وہ آپے میں نہیں رہتا تھا، اس حال میں وہ کسی کو قتل بھی کرا دیتا تو اسے پرواہ نہ ہوتی تھی۔ معزز سامعین، سزا جاری ہونے سے پہلے مشیت الہیہ نے امام احمد کے کانوں میں ایک جرائم پیشہ شخص ابو الہیثم کی زبان سے چند ایسے فقرے ڈلوا دیے جنہوں نے انہیں استقامت کا پہاڑ بنا دیا۔ امام صاحب کے صاحبزادے کہتے تھے کہ میرے والد اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے، اللہ ابو الہیثم پر رحم کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس سے درگزر کرے۔ ایک بار میں نے پوچھ لیا، یہ ابو الہیثم کون تھا؟ فرمایا، تم ابو الہیثم کو نہیں جانتے؟ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو فرمایا، جب مجھے کوڑے مارنے کے لیے لے جانے لگے تو کسی نے میرا کپڑا کھینچا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک جوان تھا۔ وہ بولا، مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ بولا، میں مشہور چور اور بدماش ابو الہیثم ہوں، میرا نام سرکاری فائلوں میں درج ہے، مجھے مختلف اوقات میں اب تک 1800 کوڑے پڑ چکے ہیں، یہ سب میں نے شیطان کی اطاعت میں محض دنیا کے لیے برداشت کیا ہے، آپ اللہ کی اطاعت میں دین کے لیے جو بھی ہو برداشت کیجئے گا۔ ان جملوں سے امام صاحب کی ہمت اور قوت برداشت مزید بڑھ گئی۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ 25 رمضان المبارک 221 ہجری 11 ستمبر 836 عیسوی کا ہے۔ امام صاحب کو 30 سے زائد کوڑے مارے گئے اور ایک قول کے مطابق 80 کوڑے مارے گئے، اور یہ کوڑے نہایت شدید ضرب کے تھے۔ معزز سامعین، سزا کے بعد امام صاحب کو اٹھا کر وزیر اسحاق بن ابراہیم کے گھر لے جایا گیا۔ وہ خون میں لت پت بھی تھے اور روزہ دار بھی تھے۔ لوگوں کو خطرہ تھا کہ وہ جہاں پر نہیں ہو سکیں گے، اس لیے افطار کرانے کے لیے پانی اور ستو پیش کیے گئے، لیکن امام صاحب نے انکار کر دیا اور ظہر کی نماز اسی حالت میں با جماعت ادا کی۔ اس کے بعد حکیموں کو بلایا گیا۔ کوڑوں کی ضرب سے جگہ جگہ گوشت پھٹ کر ادھڑ گیا تھا، اس نے نشتر لگا کر یہ گوشت الگ کیا۔ امام احمد بن حنبل ان ایام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے کو یاد کیا کرتے تھے جب انہیں اموی گورنر یزید بن حبیرہ نے 110 کوڑے لگائے تھے، مگر وہ اپنے موقف پر اٹل رہے تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ یاد کر کے زار و قطار رویا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد معتصم نے انہیں آزاد کر دیا اور وزیر اسحاق بن ابراہیم کے ذمے لگایا کہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ امام صاحب صحت یاب ہوئے تو لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ان کی رہائی اور شفا یابی حق کی فتح اور باطل کی شکست تھی۔ خود معتصم نے ان کی صحت پر مسرت ظاہر کی۔ امام صاحب نے خلیفہ سمیت ان تمام لوگوں کو بڑی فراخ دلی سے معاف کر دیا جن سے انہیں ایذا پہنچی تھی۔ معزز سامعین، امام احمد کی اولو العزمی اور استقامت نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا اور امت کو ایک زبردست اعتقادی لغزش میں مبتلا ہونے سے بچا لیا۔ تاہم حکمران طبقے میں اعتزال کے اثرات رفتہ رفتہ ہی دور ہوئے، جس کا ذکر کسی اور موقع پر آئے گا۔